پوری رات زامل کی وہی بیڈ پر ساکت بیٹھے گزری تھی، اور دوسری طرف وہ بالکل سیدھی لیٹی اس کے ساتھ گزرا ہر ایک لمحہ یاد کرتی اپنی رات گزار گئی تھی۔ ہور کے کانوں میں فجر کی اذانوں کی آواز گونجی، وہ خود پر سے بلنکٹ ہٹا کر باتھ روم کی طرف بڑھ گئی، وضو کر کے بالوں کو اچھے سے چھپائے وہ باہر آئی۔ شاید اسے اس قدر تکلیف میں دیکھ کر خدا نے اسے خود سے گفتگو کرنے کے لیے اپنے در پر بلایا۔ نیت باندھ کر وہ نماز ادا کرنے لگی۔ نماز ادا کرتی سلام پھیر کر ادا کے لیے ہاتھ اٹھا گئی، آنکھیں بھیگ رہی تھی۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو مہربان ہے۔ میں جانتی ہوں میں نے ایک نامحرم سے محبت کی، مگر ایک حد میں رہ کر، مگر اس نے مجھے دھوکہ دیا۔ میں کچھ نہیں چاہتی ہوں اس کے ساتھ کچھ غلط ہو، بس یہ چاہتی ہوں اس دل سے اس انسان کی محبت جلد نکال دے اور مجھے اتنا بتا دے کہ میرے لیے کیا صحیح ہے، غلط ہے۔ آج آپ کی یہ بندی بے بہت تکلیف میں ہے، مجھے سکون چاہیے اور صبر۔ یہ کہتے ساتھ ہور سجدے میں جا گئی اور زار و قطار رونے لگ گئی۔ اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو گیا تھا۔ یہ صبح ہور کے لیے ایک سرد صبح تھی۔ وہ اپنے کمرے میں ہی بیڈ پر لیٹی تھی، تبھی حاکم چودھری کمرے میں آئے اور اسے دیکھا۔ حاکم چودھری کو دیکھتے ہی ہور سیدھی ہو کر بیٹھی۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ پیار سے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ بہتر ہوں دادا، ہور لبوں پر زبردستی مسکراہٹ سجائے انہیں جواب دینے لگی۔ لگ تو نہیں رہا ہے آپ کی آنکھیں اتنی سوجی کیوں ہوئی ہیں؟ حاکم چودھری فکرمند سے اسے غور سے دیکھتے کہنے لگا، شاید زیادہ سونے کی وجہ سے میں بہتر ہوں، فریش ہو کر نیچے آتی ہوں میں۔ ہور نظریں چرا کر کہتے ساتھ اٹھ کر جانے لگی۔ ہورے جان! حاکم چودھری نے اسے پکارا۔ ہور کے بڑھتے قدم رکھے اور اس نے مڑ کر انہیں دیکھا۔ جی دادا! ہور فوراً سے ان سے پوچھنے لگی۔ حاکم چودھری اپنی جگہ سے اٹھے، آپ نے جواب نہیں دیا ہمیں؟ وہ اس کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہنے لگے۔ ہور انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ کس بات کا دادا؟ ہور ناسمجھی سے ان سے پوچھنا ضروری سمجھنے لگی۔ آدم کے لیے یہاں ہے یا نہ؟ حاکم چودھری نے اسے دیکھتے ہوئے اس کی الجھن ختم کی۔ ہور نے فوراً انہیں دیکھا۔ دادا مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ ہور نے جیسے ہی الفاظ بولے تھے وہ یہی جانتی تھی، مگر اسے یہی اپنے لیے ٹھیک لگا۔ مجھے پتا تھا میری گڑیا، میں آپ کی ماں سے بات کرتا ہوں اور آج ہی سب کو یہ خبر سناؤں گا۔ حاکم چودھری خوشی سے کہتے ساتھ کمرے سے چلے گئے اور ہور نم آنکھوں سے انہیں جاتا دیکھنے لگی۔ زامل ویسے ہی بیٹھے بیٹھے سو گیا تھا، اسے خود بھی معلوم نہ ہوا کب اس کی آنکھ لگی ہے۔ جب دروازے پر دستک ہونے سے اس کی نیند ٹوٹی، کون وہ نیند سے بیدار ہوتا سخت لہجے میں پوچھنے لگا، صاحب ملک صاحب ناشتے پر بلا رہے ہیں۔ ملازم اسے بتانے لگا۔ زامل نے گھڑی پر نظر ڈالی۔ آ رہا ہوں وہ کہتے ساتھ باتھ روم کی طرف بڑھ گیا اور ملازم نیچے کی طرف بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں فریش وغیرہ ہو کر وہ نیچے آیا۔ ملک شہراز نے اسے دیکھا۔ رات کو کیا ہوا تھا؟ ملک شہراز اس کے بیٹھتے ہی فوراً سوال پوچھنے لگے۔ بس اکیلا رہنا چاہتا، زامل جواب دیتے ساتھ چائے کا کپ لبوں سے لگا گیا۔ آج زمینوں کو دیکھ آؤ، اپنے اس دوست کو ساتھ لے جا کر۔ ملک شہراز ناشتہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ زامل سر کو خم دے گیا۔ تم مرد ہو زامل، ہم مانتے ہیں ہم نے آپ سے غلط کروایا، مگر وہ سب آپ کے لیے کیا تھا؟ آپ کی ماں باپ کی موت کی خاطر مجھے نہیں معلوم تھا آپ سیریس ہو جائیں گے۔ یہ جو پیار کا بھوت سر پر سوار ہوا ہے اسے ختم کریں۔ ملک شہراز اسے دیکھتے سنجیدگی سے سمجھانے لگے۔ زامل نے انہیں دیکھا۔ یہ پیار کا بھوت 2 مہینے پہلے 9 سال کی عمر سے چڑھا ہوا ہے۔ ملک زامل نے اپنے پیار کو قربان کیا ہے آپ کی خاطر۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہتے ساتھ اٹھ کر بھاری قدم اٹھائیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ناشتے کے بعد آپ سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں ملے، مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ حاکم چودھری سب کو دیکھتے ہوئے اپنی جانب متوجہ کرتے ہوئے کہنے لگے۔ سر اس بات میں سر ہلا گئے اور ناشتہ کرنے لگے۔ ناشتہ کرنے کے بعد حاکم چودھری کے حکم کے مطابق سب لوگ ٹی وی لاؤنج میں موجود تھے۔ مجھے آپ سب سے ضروری بات کرنی ہے۔ 1 ہفتے بعد زاہد اور ازقہ کی رخصتی ہے، اسی کے ساتھ ہورے جان اور آدم کی شادی بھی ہوگی۔ ہورے جان سے میں نے پوچھ لیا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے نہ ہو۔ حاکم چودھری سب کو دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگے۔ دراب چودھری کے لبوں پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی اور آدم کے لب بھی مسکرائے تھے۔ ازقہ زاہد جبران سارم ہور کو دیکھنے لگے۔ جی ہور جواب دیتے ساتھ اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ زاہد اسے جاتا دیکھنے لگ گیا۔ ازقہ اس کے پیچھے گئی۔ ہور یہ کیا تھا؟ ازقہ کمرے میں آتی اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہور نے اسے دیکھا۔ مجھے یہی ٹھیک لگا ہے، میں کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہوں، اب ادھر اپنوں کے سامنے تو رہوں گی۔ ہور ازقہ کو دیکھتے ہوئے اسے جواب دینے لگی۔ ازقہ اسے دیکھنے لگی۔ تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے آدم کے لیے ہاں کی ہے۔ ازقہ اسے حیرت سے دیکھتے بتانا ضروری سمجھنے لگی۔ ہور نے ازقہ کو دیکھا تو آپ بتائیں اور کیا کروں میں؟ ہاں بولیں اور بدل گیا ہے وہ۔ ہور ازقہ کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہنے لگی۔ ازقہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ جیسی تمہاری مرضی ازقہ یہ کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی ہور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آنکھوں میں نمی فوراً آ گئی تھی۔ مبارک ہو تمہیں تمہاری جان۔ شہریار زامل کے پاس آ کر مسکراتے ہوئے ابھی بول رہا تھا، جب زامل نے اس کا گریبان پکڑا، جان صرف میں کہہ سکتا ہوں، سمجھا وہ غصے سے سرد لہجے میں اسے بولا۔ شہریار گھبرا گیا۔ ٹھیک ہے
بھائی حاکم چودھری کی پوتی بول دیتا ہوں شہریار اس کا ہاتھ گریبان سے ہٹاتے ہوئے گھبراتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل اس بات میں سر ہلا گیا۔ حاکم چودھری کی پوتی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے، اگلے ہفتے شادی ہے اس کی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بتانے لگا۔ زامل نے فوراً اسے دیکھا۔ تجھے کس نے بتایا؟ زامل ایک دم سیدھا ہو کر بے چینی سے پوچھنے لگا۔ اعلان ہو چکا ہے، آدھے گاؤں میں ہو جائے گا، وہ اسے مسکراتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے جیب سے سگریٹ نکال کر لبوں سے لگائی۔ تم تو خوش ہو گئے نہ؟ شہریار اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ مجھے لڑکے کا معلوم کر کے دے کس کے ساتھ ہوا ہے۔ زامل دھواں ہوا میں اڑاتا اسے سنجیدگی سے کہنے لگا۔ شہریار اس کے سامنے آیا۔ تمہیں اس سے کیا؟ شہریار اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ زامل اسے دیکھنے لگا۔ تجھے سب معلوم ہے نہ؟ جتنا کہا ہے اتنا کر۔ زامل اسے کہتے ساتھ وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھنے لگا۔ زامل شہریار کی باتیں سوچتے ہوئے چل رہا تھا، جب سامنے سے آتے وجود سے ٹکرایا۔ دیکھ کر نہیں چل سکتے؟ آدم غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل نے اسے دیکھا۔ تم دیکھ لیتے؟ زامل سرد لہجے میں کہتے ساتھ سائڈ سے جانے لگا۔ آج میں نے تجھے معاف کیا، آج میں بہت خوش ہوں۔ وہ اسے جاتا دیکھ کر مسکرا کر کہنے لگا۔ زامل نے مڑ کر اسے دیکھا۔ مجھے میری ہور جو ملنے والی؟ آدم اسے دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے بول رہا تھا۔ جب زامل آگے بڑھ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مار گیا۔ نام نہ لی اس کا سمجھا۔ وہ سرد نگاہوں سے اسے غصے سے چیخ کر کہنے لگا، جس پر آدم کے لب مسکرا دیے، تو بس اب یہی کر، منہ سے ہاں کی ہے اس نے اور تیری چھٹی کر دی۔ خیر اس نے تیرے لیے ویسے بھی کبھی ہاں نہیں کرنی تھی، ایک طرفہ پیار ہی رہ جائے گا تیرا۔ آدم کے الفاظ زامل کو غصہ دلوانے پر مجبور کر رہے تھے، مگر اپنے غصے پر قابو کرتا وہ اس کی سننے لگا۔ تو سچ بول رہا ہے؟ زامل اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ یقین نہیں ہوتا تو ایک ہفتے بعد آ کر خود دیکھ لینا۔ یہ کہتے ساتھ آدم وہاں سے چلا گیا اور زامل اسے جاتا دیکھنے لگا۔ حاکم چودھری تم کیسے اس شخص کا ساتھ ہو کی شادی کروا سکتے ہو؟ زامل آدم کو جاتا دیکھ خود سے بولتا حویلی کا رخ کر گیا۔ زاہد لان میں پریشان ٹہل رہا تھا، تبھی ازقہ وہاں آئی اور نظر اس پر گئی۔ پریشان ہے وہ؟ اس کے پاس آ کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ زاہد اس بات میں سر ہلا گیا ہو کی وجہ سے ازقہ نے ایک اور سوال کیا۔ زاہد اس بات میں سر ہلا گیا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس نے آدم کے لیے کیوں بڑھی؟ زاہد پریشانی سے ازقہ کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ دونوں ساتھ چل رہے تھے، وہ بچی نہیں ہے زاہد، ہو سکتا ہے کچھ سوچ کر فیصلہ کیا ہو، تسلی نہیں ہے تو خود اس سے بات کر کے دیکھیں۔ ازقہ زاہد کو سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ زاہد اسے دیکھنے لگ گیا۔ مجھے بات ہی کرنی ہوگی اور تھینک یو، وہ مسکرا کر اسے دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ ازقہ بہت کا گئے مجھے سمجھانے کے لیے۔ زاہد اسے خود کو دیکھتا پا کر بتانے لگا، جس پر ازقہ مسکرا دی۔ یہ میرا فرض ہے، ازقہ مسکراتے ہوئے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ زاہد اسے جاتا دیکھنے لگا اور اس وقت بیلکونی میں آنکھوں میں آنسو تھے، وہ کہیں سے بھی نہیں۔ اس وقت ایک مغرور سرکری نواب زادی نہیں لگ رہی تھی، بلکہ ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ تبھی اس کا فون بجا، مگر وہ نظر انداز کرتی نظریں باہر کیے کچھ دیر اکیلے رہنا چاہتی تھی۔ کیا میں نے آدم کے لیے یہاں کر کے ٹھیک کیا؟ وہ خود سے سوال کرنے لگی اور جواب سوچنے لگی۔ ہاں ٹھیک کیا ہے؟ اور خود کو تسلی دینے کے لیے بولتی کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اچانک نظر سائڈ ٹیبل پر گئی جہاں ٹیڈی پڑا تھا۔ آنکھوں میں ایک دم غصہ درخایا، اٹھ کر غصے سے اس ٹیڈی کو اٹھتی باہر پھینک گئی۔ نفرت ہے مجھے تم سے، نفرت ہے مجھے تمہاری دی ہوئی ہر چیز، نفرت ہے تمہارے ساتھ گزرے ہوئے ہر ایک لمحے سے۔ وہ نم آنکھوں سے لہجے میں غصہ کیے بولتی کھڑکی بند کر کے اس کے ساتھ لگ کر آنسو بہانے لگی۔ زامل کا دل ہور کو شدت سے دیکھنے کا کر رہا تھا، اس لیے ہمیشہ والے راستے سے آتا۔ وہ اس کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے چین تھا، مگر اپنا دیا ہوا ٹیڈی وہ زمین کر پڑا دیکھ اسے اٹھانے لگا۔ آئی ایک سوری جان، وہ ٹیڈی اٹھا کر کھڑکی پر نظر ڈالتا سر جھٹک کر کہنے لگا، عشق نہ ہو تو ہی بہتر ہے، اگر ہو جائے تو انسان کو فنا کر دیتا ہے۔ آخر میں اپنی منزل تک پہنچنے ہی والا ہوں۔ دراب چودھری اپنے کمرے میں موجود مسکراتے ہوئے خود سے کہنے لگے، اب آئے گا مزہ ابا جان۔ وہ حاکم چودھری کی تصویر پر نظریں جمائے آنکھوں میں نفرت لیے کہنے لگے، آپ سے اپنے سارے بدلے لوں گا، آج تک جو آپ میرے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ وہ حاکم چودھری کی تصویر پر نظریں جمائے سرخ آنکھیں لیے کہنے لگے۔ تبھی آدم کمرے میں داخل ہوا اور دراب چودھری کو دیکھا۔ میں بھی آپ کے ساتھ بدلہ لوں گی۔ ان کی لاڈلی پوتی کی زندگی عذاب کر کے آدم ان کے ساتھ آ کر کھڑا ہوتا ہوئے کہنے لگا۔ دراب چودھری اسے دیکھنے لگے، مجھے تم پر فخر ہے آدم، جیت ہماری ہی ہوگی۔ دراب چودھری اسے مسکرا کر کہتے ساتھ اپنے لگائے بولے، جی ابا جیت ہماری ہی ہوگی۔ وہ بھی مسکرا کر کہنے لگا اور کمرے سے چلا گیا۔ اور پانی پینے کے لیے کچن کی طرف بڑھ رہی تھی، جب سامنے سے آتا آدم دکھائی دیا۔ آدم نے اس کا راستہ روکا اور اسے دیکھنے لگی، مجھے پانی پینا ہے، آگے سے ہٹو۔ اور سپاٹ لہجے میں اسے دیکھے بغیر کہنے لگی۔ آدم مسکرا کر کہنے لگا، یہ سارے نخرے ساری اکڑ ختم کر دوں گا، ایک دفعہ میرے نکاح میں آ جاؤ۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے کہنے لگا اور پیچھے کی جانب قدم بڑھانے لگی، مجھ سے دور رہو سمجھے۔ اور غصے سے کہتے ساتھ سائڈ سے گزرنے لگی۔ جب آدم نے اس کی کلائی پکڑی، ہور نے آنکھیں بند، وہ اپنے غصے کو ضبط کر رہی تھی، مگر آدم کی حرکتیں اس کے غصے کو ہوا دے رہی تھی۔ اب تو حامی بڑھ دی ہے،
اب تو یوں نظر انداز مت کرو، وہ اس کے قریب آتے ہوئے اسے کہنے لگا، اور مری اور زوردار تھپڑ اس کی گال پر دے مارا۔ اپنی حد میں رہو، نکاح میں نہیں ہوں میں ابھی تمہارے۔ وہ اسے سرد نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہتے ساتھ کچن کی طرف بڑھ گئی، اور آدم غصے سے اسے جاتا دیکھ رہا تھا۔ زامل اس وقت اپنے کمرے میں اکیلا بیٹھا، لائٹ بند کیے ہاتھ میں سگریٹ لیے وہ ہور کے متعلق سوچنے میں مصروف تھا۔ سوچو جان، اگر میں تمہیں دھوکہ دے دوں تو؟ زامل ہور کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ہور نے فوراً اسے دیکھا، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اتنے وقت میں اتنا جان گئی ہوں۔ ملک زامل تمہیں؟ ہور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے پر اعتماد لہجے میں بولتی زامل کی مسکراہٹ غائب کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ میں نے تمہارا اعتبار توڑا ہے، میں جانتا ہوں جان، لیکن میں مجبور ہوں۔ وہ اس کی تصویر کو دیکھتے ہوئے نم آنکھوں سے خود سے کہنے لگا، مگر جو تم خود کے ساتھ کرنے جا رہی ہو وہ بہت غلط ہے، اور میں تمہیں خود کے ساتھ ایسا کرنے نہیں دوں گا۔ وہ خود سے کہتے ساتھ سگریٹ کا گہری کش لگاتا دھواں ہوا میں اڑا کر اس تصویر پر نظریں جما گیا۔ ہور اپنے کمرے میں موجود زامل کے ساتھ گزرا ہوا ہر ایک وقت یاد کر رہی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ تبھی ہاجرہ بیگم کمرے میں آئی اور نظر اس پر گئی۔ ہاجرہ بیگم کو کمرے میں آتا دیکھ ہور فوراً آنسو صاف کر گئی۔ یہ نکاح میں پہنوں گی تم؟ وہ اس کے سامنے جوڑا رکھتی اسے کہنے لگی۔ ہور اٹھ کر فوراً ہاجرہ بیگم کے پاس آئی۔ ماں مجھے معاف کر دے، نہ میں نے جان کر نہیں کیا کچھ بھی، سچ میں اس شخص نے مجبور کر دیا تھا مجھے۔ اور ہاجرہ بیگم کے ہاتھ تھام کر آنکھوں میں آنسو لیے کہنے لگی۔ ہاجرہ بیگم اسے دیکھنے لگی، تمہیں اس سے محبت کرتے ہوئے ایک دفعہ اپنے دادا کا خیال نہیں آیا؟ ہاجرہ بیگم اسے دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کرنے لگی۔ اور نے انہیں دیکھا آیا، لیکن اس شخص نے اپنی باتوں میں اتنے پاگل کر دیا کہ میں سب بھول گئی۔ اور آنکھوں میں آنسو لیے انہیں اداسی سے بتانے لگی۔ ہاجرہ بیگم نے اسے گلے لگایا، اسے بھلا تو اپنی نئی زندگی میں صرف آدم کا ہی سوچو۔ ہاجرہ بیگم اسے گلے سے لگائے کہتے ساتھ وہاں سے چلی گئی۔ ہو انہیں جاتا دیکھنے لگ گئی۔ کیا کر دیا ہے تم نے زامل؟ تمہاری وجہ سے میں نے اس شخص کے لیے یہاں کی جسے میں دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اور خود سے کہتے ساتھ بیڈ پر بیٹھ گئی اور نم آنکھوں سے اس سفید رنگ کے جوڑے کو دیکھنے لگ گئی۔ آج نکاح کا دن تھا اور چودھری حویلی میں چہل پہل سی مچی ہوئی تھی، ہر کوئی کاموں میں مصروف تھا۔ ازقا اور ہور آ جاؤ، مہندی والی آ گئی ہے، ہاجرہ بیگم ان دونوں کی آواز لگاتے ہوئے بلانے لگی۔ ازقا آواز سن کر ہور کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ہور ازقا نے اسے دیکھا جو نہا کر باہر آئی تھی، اس کی آنکھیں ابھی بھی سوجی تھی۔ جی؟ ہور فوراً سے پوچھنے لگی۔ ازقا اس کے پاس آئی، آ جاؤ مہندی والی آ گئی ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہنے لگی۔ ہور نے ازقا کو دیکھا، آئی ایم سوری بجو۔ ہور ازقا کے دونوں ہاتھ تھام کر شرمندہ سی بولی۔ ازقا اسے دیکھنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے پیار سے کہنے لگی۔ ہو بھی ہلکا سا مسکرا دی اور گلے سے لگ چلے باہر۔ ازقا اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی، جس پر ہور اسبات میں سر ہلا گئی اور دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ ہور اور ازقا بیٹھی مہندی لگوا رہی تھی، ازقا کے چہرے پر مسکراہٹ، جبکہ ہور کس چہرہ مرجھایا ہوا تھا۔ لڑکے کا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی نے ازقا کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ازقا نے مسکراتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ زاہد لکھ دے، ازقا مسکراتے ہوئے اسے کہنے لگی، جس پر مہندی والی زاہد کا نام لکھنے لگ گئی۔ آپ کے بھی دولہے کا نام لکھنا ہے؟ مہندی والی ہور سے پوچھنے لگی۔ ہور نے اسے دیکھا نہیں، ہور اسے فوراً سے جواب دینے لگی، جس پر مہندی والی بغیر کچھ کہے مہندی لگانے لگ گئی۔ ان دونوں کی مہندی مکمل ہو گئی تھی اور بہت ہی خوبصورت لگی تھی۔ ہاجرہ بیگم دونوں کی نظر اتار کر ان دونوں کو تیار ہونے کو کہنے لگی۔ وہ دونوں خاموشی سے اپنے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ سارا انتظام ہو چکا تھا، لان کو بہت ہی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ ازقا سرخ رنگ کے جوڑے میں ملبوس لائٹ سے میک اپ میں ہونٹوں پر ریڈ لپسٹک لگائے ہیوی جیولری پہنے پیاری لگ رہی تھی۔ اپنا عکس شیشے میں دیکھ وہ مسکرا دی۔ ہور سفید رنگ کے نفیس سے کام والے جوڑے میں ملبوس سر پر ہم رنگ کامدار دوپٹہ سیٹ کیے، لائٹ سا میک اپ کیے، ہونٹوں پر پنک کلر کی لپسٹک لگائے، لائٹ سے میک اپ میں ماتھا پٹی جھمکے اور نت پہنے وہ سوقت کوئی آسمان سے اتری حسین پری لگ رہی، مگر چہرے پر مایوسی کی وجہ سے اس خوبصورت میں نکھار نہیں آ رہا تھا۔ ہور کا نکاح ہے آج؟ شہریار زامل کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ زامل اپنی جگہ سے کھڑا ہوا نہیں ہوگا، وہ اسے یہ کہتے ساتھ اس کے گھر سے نکل گیا۔ شہریار اسے جاتا دیکھنے لگ گیا ہے، یہ لڑکا یار؟ شہریار سر پیٹ کر کہتے ساتھ پانی پینے لگا۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ دے دو ورنہ اس نے آپ کے پاس پہنچ جانا ہے۔ شہریار چھت کی طرف دیکھ کر کہتے ساتھ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ ہور شیشے کے سامنے ساکت سی کھڑی تھی، تبھی وہ کھڑکی پھلانگ کر بیلکونی سے گزرتا کمرے میں داخل ہوا۔ تم میری سوچ سے بھی زیادہ دلہن کے روپ میں حسین لگ رہی ہو جان۔ زامل ہور کے عقب میں آ کر کھڑا ہوتا، اس کے حسین سراہے پر گہری نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں کہنے لگا۔ ہور فوراً سے پلٹی، وہ سچ میں تھا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ ہور سرد لہجے میں اسے دیکھ کر نظریں دوسری سمت کیے پوچھنے لگی۔ تمہیں دلہن بنا دیکھنے آیا تھا۔ وہ اسی پر نظریں مرکوز کیے کہنے لگا۔ ہور نے اسے دیکھا، کیوں آئے ہو؟ ہاں دیکھ لیا، نہ چلے جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنی ہے۔ اب ہور غصے سے کہتے ساتھ مڑنے لگی، جب زامل نے اس کی کلائی پکڑی کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔
تم دلہن کے روپ میں اس قدر حسین لگ رہی ہو کہ تم سے نظریں نہیں ہٹائی جا رہی ہیں۔ اتنی حسین کہ ملک زامل تمہیں پوری رات پلک چھپکائے دیکھ سکتا ہے۔ حور جان زامل اس کے چہرے پر نظریں جمائے گھمبیر لہجے میں اسے بولا، ہور اسے سن رہی تھی۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ہور نے بولنا چاہا مگر زامل اس کے منہ پر رومال رکھ گیا۔ ہور اسے دیکھنے لگ گئی۔ سوری لیکن یہ کرنا ضروری ہے، زامل ہور کو مزاحمت کرتا دیکھ کہنے لگا۔ کچھ منٹ بعد ہور زامل کی باہوں میں تھی۔ ہور تبھی دروازے پر حاجرہ بیگم اسے دستک دیتی پکارنے لگی۔ زامل دروازے کی طرف دیکھنے لگا۔